السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب وصال اور اتنی مختصر دن گنے جاتے تھے، اس دن کے لیے آتے آتے مولانا نے مجھے اشارہ کیا کہ صرف 5 منٹ میں اپنی بات کو مختصر کر کے پیش کرو۔ مجبوری ہے، کیا کیا جائے۔ ہے تو ویسے جلسے تعزیت، مگر ایک دم سے خاموش رہنا بھی مناسب نہیں ہے۔ ہم نے سنا ہے کہ شہادت 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک عند اللہ، دوسرے عند الناس۔ حضرت مفتی صاحب کو بھی ہم ان کی مخصوص بیماریوں کی وجہ سے شہادت عند اللہ کہا جا سکتا ہے۔ محرم کا مہینہ اتفاقاً نہیں ملا، انتخاباً ملا ہے، اور وہ بھی 10 محرم کے قریب، تو اس میں بھی ہمارے لیے ایسا لگتا ہے کہ یہ شہادت عند اللہ کے اعتبار سے حضرت اپنی بیماری میں جو دنیا سے رحلت ہوئے ہیں وہ شہادت عند اللہ کی بنیاد پر ہے۔ الغریق شہید والمفتون شہید وغیرہ۔ بہرحال زندگی کا معاملہ تو یوں ہے کہ لائی حیات تو آئے، قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ اور حق تعالیٰ کا یہ فرمان بھی ہے، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا، جس میں حق تعالیٰ نے اگرچہ کہ یہ ابتدائی مرحلے میں صحابہ کی شان میں اترا ہے، مگر ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن مجید قیامت تک رہنے والی کتاب ہے، اور قیامت تک رہنے والے ایسے نبوت کے وارثین دنیا میں رہیں گے جو سلوک ولایت کے مقابلے میں سلوک نبوت کو لے کر چلنے میں، حضرات انبیاء کے نقش قدم پر چلنے میں حضرت مفتی صاحب کا بھی بہت بڑا دخل رہا ہے۔ تفصیل میں جانے سے بہتر یہ ہے، ابھی میرے سے پیش رو مقررین نے عوام میں گھل مل کر کام کرنے کا جو مزاج حضرت مفتی صاحب میں دیکھا گیا، بہت کم لوگوں میں ایسا ہوتا ہے۔ گویا اللہ کی طرف سے دی ہوئی صلاحیت تھی جو یکساں عوام میں، علماء میں، ہر ایک میں اپنے مخصوص انداز میں ایک لے کے چلنے والے مزاج کو اچھے انداز میں ہم لوگوں کی انہوں نے تربیت کی تھی۔ بہت سی جگہوں پر یہ بات دیکھنے میں آئی کہ جلسے میں یا کسی اور بڑے مقام میں، بڑے کام میں خود اپنے آپ کو پیچھے رکھ کر چھوٹوں سے کام لینا، چھوٹوں کو آگے بڑھا کر ہمت افزائی کرنا، یہ بھی حضرت مفتی صاحب کا ایک محبوب مشغلہ رہا۔ بہرحال تفصیلات میں جانے سے بہتر یہ ہے کہ اس موقع پر ان کی اچھائیوں کا ذکر صرف برائے ذکر نہ ہو، بلکہ جیسا کہ وارثین نبوت ہوتے ہیں علماء، اور ایسے علماء حضرات کو اللہ تعالیٰ باندھ نہیں رکھتے، بلکہ ان کے پیچھے 2 قسم کی اولاد ہوتی ہیں، ایک ان کی حقیقی اولاد اور دوسرے ان کی معنوی روحانی اولاد۔ حقیقی اولاد تو الحمدللہ 2 بیٹے موجود ہیں جو انشاءاللہ آئندہ اس کاز کو لے کر آگے بڑھیں گے۔ معنوی اعتبار سے روحانی اولاد میں اتنے شاگردان موجود ہیں جس کا ہم گنتی نہیں کر سکتے، اور کئی کازوں پر انہوں نے جس طرح سے لوگوں کو تربیت کر کے تیار کرنے کی کوشش کی ہے، اس میں سب سے پہلے دعوت الحق کے ذریعے سے قرآن پاک کو صحیح پڑھنے کا مزاج جو بنایا ہے۔ بعض حضرات کا کہنا تو یہ ہے، جس پر بھی حضرت مفتی صاحب، حضرت مولانا عبدالقوی صاحب وغیرہ صرف نظر بھر کر دیکھ لیں تو بھی انشاءاللہ تجوید سے پڑھنا آ جائے گا۔ اندازہ یہ ہے کیونکہ اللہ نے ایسی نظر دی تھی، ایسے انداز دیے، اور ہمارے اپنے حیدرآباد کو یہ فخر حاصل ہے کہ دعوت الحق کے تحت میں اللہ نے ایسے حضرات کو انتخاب فرمایا ہے، جس کی وجہ سے مدارس اور مکاتب کے اندر، حتیٰ کہ وہ مکاتب جو صرف 1 گھنٹے کے لیے رکھے جاتے تھے، مغرب سے عشاء تک یا فجر کے بعد سے 1 گھنٹے تک، اس میں بھی قرآن مجید کو صحیح اور تجوید کے ساتھ پڑھنے کا مزاج دیا ہے ان حضرات نے۔ اس پر ہم جتنا بھی اللہ کا شکر بجا لائیں کم ہے۔ اس لحاظ سے بھی ان کی روحانی اولاد اور ان کی روحانی تربیت یافتہ لوگ بہت ہیں۔ دوسرے تحفظ ختم نبوت کے عنوان سے ہو یا جمعیت العلماء کے نام سے، جس طرح سے انہوں نے شہر کے تمام اسمبلی حلقوں کے تحت میں اس انداز میں کام لے کر چلنے کی کوشش کی ہے کہ اپنے ساتھیوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے
کام کو کسی نہ کسی شکل میں ضرور ایک اپنائیت دے کر کام لینے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ ایسی خوبیاں ہیں جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں اور ان کے ساتھ رہنے کا اتفاق بھی ہوا ہے، اور بہت سے موقع پر انہوں نے دعائیں دی ہیں، کام کرنے کا ایک ڈھنگ دیا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سبوں کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی جو روحانی اولاد ہے وہ اس مسئلے کو خوب سے خوب تر کی طرف ہم سب کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ این دعا از من و از جملہ جہاں آمین بات۔